السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاملہ جانور کی قربانی کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ یعنی وہ جانور کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو، حمل ہو، اسے قربان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر قربانی سے پہلے اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو شرعی حکم کیا ہے، اور اگر قربانی کے وقت تک پیدا نہ ہوا ہو اور زندہ نکلے پیٹ سے تو کیا حکم ہے، اور اگر مرا ہوا نکلے تو شرعی حکم کیا ہے۔ حاملہ جانور کے حوالے سے تفصیلی معلومات لیے بندہ ناچیز کاشف مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو دیکھیے، اولاً ایسا جانور لینا ہی نہیں چاہیے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے توانائی حاصل کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کے گوشت میں ویکنس موجود ہوتی ہے، اور بالفرض اگر آپ لے بھی آئے تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ حاملہ جانور لائے تھے اور قربانی آنے سے پہلے ہی اس کا جو بچہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، تو جس دن قربانی کی جائے گی تو اس بچے کی بھی اس جانور کے ساتھ قربانی کر دیں گے، اس کو بھی ساتھ میں ذبح کر دیں گے، چھری پھیر دیں گے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ کھا بھی سکتے ہیں اور تقسیم بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ اس کو ذبح کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اسی قربانی والے جانور کا حصہ ہے، اسے ضرور ذبح کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہوا بلکہ قربانی کا وقت آ گیا اور جانور پر چھری پھر گئی، اب پیٹ سے بچہ جو ہے وہ زندہ برآمد ہوا، زندہ نکلا، تو اب حکم یہ ہے کہ اسے چھری پھیر کر اس کا گوشت بھی آپ کھا بھی سکتے ہیں اور تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے جانور کو ایسے نہیں پھینک دینا چاہیے بلکہ اس کے گوشت کو استعمال میں لانا چاہیے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ زندہ آ گیا تھا، وہ چاہے پہلے پیدا ہوا ہو، چاہے قربانی کے وقت پیٹ سے زندہ نکلا اور اسے چھری نہیں پھیری گئی، وہ بڑا ہوتا رہا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کو تو چھری پھیرنی تھی، تو اب حکم یہ ہے کہ اسے زندہ ہی صدقہ کر دیا جائے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ بچہ زندہ بچ گیا تھا اور اگلی قربانی بھی آ گئی، تو اب اس قربانی پہ اسے قربان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پچھلی قربانی کا حصہ ہے، اسے زندہ ہی صدقہ کرنا تھا اور زندہ صدقہ نہیں کیا تو اب اسے واجب قربانی کے طور پر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ بالفرض جانور زندہ بچ گیا تھا، اسے صدقہ بھی نہیں کیا گیا اور اگلی قربانی بھی آ گئی اور اسے چھری بھی پھیر دی گئی، وہ واجب قربانی کے بدلے قربانی تو نہیں ہوگی لیکن اب چونکہ ذبح ہو چکا ہے تو اب اس کے گوشت کو تقسیم کرنا یہ ضروری ہے، اسے خود نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کو صدقہ کرنا یہ واجب تھا، تو اس کے گوشت کو بھی صدقہ کرنا یہ واجب ہوگا۔ لیکن اب یہاں ایک مسئلہ ضروری وہ سمجھ لیجئے کہ ذبح کرنے کے بعد اس کی قیمت میں جو کمی آئی ہے وہ بھی ساتھ میں صدقہ کرنی ہوگی، کیونکہ اسے زندہ صدقہ کرنا یہ واجب تھا اور زندہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، تو کسی ماہر بندے سے اس کی قیمت کا اندازہ لگوا لیجئے کہ ذبح کرنے کے بعد کتنا فرق پڑا ہے، تو وہ اس کا گوشت بھی جو ہے وہ تقسیم کرنا ہوگا اور جو کمی آئی اس جانور کی قیمت میں وہ بھی صدقہ کرنا ہوگی۔ اور چھٹی اور آخری صورت یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا گیا تو اس کے پیٹ سے جو اس کا بچہ تھا وہ مردہ برآمد ہوا، زندہ نہیں برآمد ہوا، تو اب حکم یہ ہے کہ اس مردہ بچے کو پھینک دیا جائے، اس کی ماں کی قربانی ہو گئی ہے، اس کا گوشت بالکل درست ہے، اس کو کھا بھی سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، واجب قربانی ادا ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ حاملہ جانور کے مکمل مسائل آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔